بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین ولو تصادق القاتل وولی الجنایۃ علی ان قاضی بدل کذا ان قاضی بلد کذا قضا بالدیۃ علی عاقلتہ بالکوفۃ بالبینۃ وکذبہما العاقلۃ فلا شیء علی العاقلۃ لأن تصادقہما لیس بحجۃ علیہم ولم یکن علیہ شیء فی مالہ۔ عبارت مذکورہ میں سب سے پہلے تو یہ اصول ہم سمجھ لیں کہ عاقلہ پر قاتل کا اقرار حجت نہیں ہے، تو اسی طریقے سے قاتل اور ولی جنایت جو جنایت کی بھرپائی کا ذمہ دار ہے، ان دونوں کا اتفاق بھی عاقلہ پر حجت نہیں ہوگا۔ عاقلہ پر قاتل کا اقرار حجت نہیں تو قاتل اور ولی جنایت کا اتفاق بھی عاقلہ پر حجت نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب صورت مسئلہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان دونوں نے اتفاق کر لیا، یعنی قاتل اور ولی جنایت نے، کہ فلاں شہر کے قاضی نے قاتل کے عاقلہ پر گواہوں کے ساتھ وجوب دیت کا فیصلہ کیا ہے، اسی کو کہا ولو تصادق القاتل وولی الجنایۃ علی ان قاضی بلد، یہ بدل لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، ان قاضی بلد ہے کہ قاتل اور ولی جنایت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فلاں شہر کے قاضی نے قضا بالدیۃ علی عاقلتہ بالکوفہ، قاتل کے عاقلہ پر گواہوں کے ساتھ بالبینہ وجوب دیت کا فیصلہ کیا ہے، اور عاقلہ ان دونوں کی تکذیب کر رہے ہیں، وکذبہما العاقلۃ، تو عاقلہ پر کچھ واجب نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں کا اتفاق عاقلہ پر حجت نہیں ہے، لأن تصادقہما لیس بحجۃ علیہم۔ ہاں اگر قاتل اہل عطا میں سے ہے تو چونکہ وہ عاقلہ میں سے ایک فرد ہے، عاقلہ میں سے ایک فرد کے برابر ہے، لہٰذا اس پر اپنے حصے کے بقدر دیت لازم ہوگی، کیونکہ انسان اپنے اقرار میں ماخوذ ہوتا ہے، دوسرے پر اس کا اقرار حجت نہیں ہوتا۔ لأن الدیۃ بتصادقہما تقررت علی العاقلہ بالقضاء وتصادقہما حجۃ فی حقہما بخلاف الاول۔ بخلاف الاول کا مطلب، اب اگر قاتل اہل عاقلہ میں سے ہے تو اس کے حصے کے بقدر دیت لازم ہوگی، اور اگر قاتل اہل عطا میں سے نہ ہو تو قاتل پر بھی کچھ لازم نہیں، ولم یکن علیہ شیء فی مالہ۔ بخلاف الاول کا مطلب یہ کہ جب قاتل نے خود قتل خطا کا اقرار کر لیا تو دیت قاتل کے مال میں واجب ہوں گی، عاقلہ پر واجب نہیں ہوں گی۔ بخلاف الاول الا یکن لہ عطاء معہم فحینئذ یلزمہ بقدر حصتہ، کہ اگر قاتل بھی عاقلہ کے ساتھ اہل عطا میں سے ہے تو اس کے حصے کے بقدر دیت اس کو لازم ہوگی، لأنہ فی حق حصتہ مقر علی نفسہ، اس لیے کہ قاتل اپنے حصے کے حق میں اپنے آپ پر اقرار کرنے والا ہے، وفی حق العاقلۃ مقر علیہم، اور عاقلہ کے حق میں ان کے خلاف اقرار کرنے والا ہے۔ اس لیے اس صورت میں اگر وہ اہل عطا میں سے ہو اور خود اس نے قتل کا اقرار کیا ہو تو دیت، اب خود اقرار کیا ہے قتل خطا کا تو دیت قاتل کے مال میں واجب ہوگی۔ آگے فرمایا وَإِذَا جَنَى الْحُرُّ عَلَى الْعَبْدِ فَقَتَلَهُ خَطَأً كَانَ عَلَى عَاقِلَتِهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ بَدَلُ النَّفْسِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا۔ کسی آزاد نے غلام پر جنایت کیا، یعنی خطاً کسی غلام کو قتل کر دیا،
تو ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک قاتل کے عاقلہ پر غلام کی دیت واجب ہوگی، کان علی عاقلتہ قیمتہ، کیونکہ یہ قیمت جان کا بدل ہے جو خطان قتل کی وجہ سے واجب ہوئی ہے، ہو رہی ہے، تو قتل خطا کی وجہ سے واجب ہو رہی ہے، لہٰذا عاقلہ پر واجب ہوگی، کیونکہ بدل نفس کا وجوب عاقلہ پر ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک قول میں فرماتے ہیں کہ قیمت عاقلہ پر نہیں بلکہ قاتل کے مال میں واجب ہوں گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قیمت نفس کا بدل نہیں ہے، جان کا بدل نہیں ہے، بلکہ مالیت کا بدل ہے، کیونکہ وہ تو غلام ہے، غلام مال ہوتا ہے، اور مالیت کا بدل مجرم پر واجب ہوا کرتا ہے، عاقلہ پر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قیمت کو واجب کرتے ہیں اور فرماتے کہ خواہ قیمت آزاد کی قیمت سے کی دیت سے متجاوز ہو جائے تب بھی وہی قیمت واجب ہوگی۔ اور ہمارے نزدیک چونکہ یہ جان کا بدل ہے تو غلام کی قیمت آزاد کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو زائد نہیں دی جائے گی اور آزاد کے برابر نہیں دی جائے گی، بلکہ اتنی قیمت دی جائے گی جو آزاد کی دیت سے 10 درہم کم ہو، یعنی کہ 9,990 درہم غلام کی قیمت کے طور پر ادا کیے جائیں گے، کیونکہ آزاد کے جان کی قیمت اور دیت جو ہے 10,000 درہم ہے، تو 10 درہم گھٹا کر کے ہم قیمت کو لاگو کریں گے تاکہ غلام اور آزاد کا فرق ہو جائے۔ وفی اسی کو کہا لِأَنَّهُ بَدَلُ النَّفْسِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا وفی أَحَدِ قَوْلَئِ الشَّافِعِي رحمہ اللہ تعالی تجب فی مالہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول میں یہ قیمت آزاد کے مال میں جو کہ قاتل ہے واجب ہوں گی، لِأَنَّهُ بَدَلُ الْمَالِ عِنْدَهُ وَلِهَذَا يُوجِبُ قِيمَتَهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، اسی وجہ سے امام شافعی چونکہ اس کو مالیت کا بدل کہہ رہے ہیں تو اس کی قیمت یعنی غلام کی قیمت ان کے نزدیک واجب ہوگی بالغۃ ما بلغت، جتنی بھی پہنچے، آزاد کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ وما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلۃ، اب آگے فرمایا کہ اگر آزاد نے غلام کو قتل نہیں کیا لیکن اس کا کوئی عضو وغیرہ خطان کاٹ دیا، زخمی کر دیا، توڑ دیا، تو چونکہ ماقبل میں گزر چکا ہے کہ ما دون النفس یعنی جان سے کم جو جنایت ہے، ہاتھ توڑے، پیر توڑے یا کوئی اور عضو کو برباد کرے، وہ اموال کے درجے میں، مال کو ضائع کرنے کے درجے میں، اور اموال کا تحمل عاقلہ کے ذمے نہیں، یعنی اس کی جنایت کی بھرپائی عاقلہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے تاوان خود مجرم پر آئے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا بھی تحمل عاقلہ کے ذمے ہے، جیسے اگر آزاد کے ساتھ کوئی ایسی جنایت کی جاتی جو ما دون النفس ہے، جان سے کم ہے، تو اس کا تحمل عاقلہ کے ذمے تھا، تو یہ بھی عاقلہ ہی کرے گی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ اسی کو کہا لِأَنَّهُ يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ عِنْدَنَا عَلَى مَا عُرِفَ، کہ ما دون النفس سے کم، ما دون النفس جنایت ہو یعنی جان سے کم کی اگر جنایت ہو تو اس میں احناف جو ہے یعنی ہمارے نزدیک اموال کا درجہ دیا جاتا ہے۔ وفی احد قولئہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول میں العاقلۃ تتحملہ کما فی الحر، کہ عاقلہ ہی اس کا بوجھ اٹھائیں گے، جیسے کہ آزاد میں اگر ما دون النفس اگر جنایت ہوتی تو آزاد اس کا بوجھ اٹھاتے۔ وقد مر من قبل قال اصحابنا ان القاتل اذا لم يكن له عاقلۃ فالدیۃ فی بیت المال، یہ ایک آسان سی جو ہے عبارت ہے جس کو ترجمے ہی سے سمجھا جائے گا کہ اگر قاتل ایسا ہے کہ اس کا کوئی عاقلہ نہیں ہے، قاتل ایسا ہے کہ اس کے کوئی عاقلہ نہیں، کوئی برادری کے لوگ نہیں ہیں، اور اس نے کوئی جنایت کیا یعنی کسی کو مارا، تو دیت بیت المال میں سے واجب ہوں گی۔ لِأَنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ هُمْ أَهْلُ نُصْرَتِهِ، اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت اس کے اہل نصرت ہے، وَلَيْسَ بَعْضُهُمْ أَخَصَّ مِنْ بَعْضٍ بِذَلِكَ، اور نصرت کے سلسلے میں بعض کے مقابلے میں کوئی خاص نہیں ہے، سب برابر ہے۔ وَلِهَذَا لَوْ مَاتَ كَانَ مِيرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، یہی وجہ ہے کہ وہ آدمی جس کا کوئی عاقلہ نہیں، کوئی برادری کے لوگ نہیں، اگر وہ مر جائے تو اس کی میراث بیت المال کو جاتی ہے۔ فَكَذَا مَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْغَرَامَةِ يَلْزَمُ بَيْتَ الْمَالِ، تو اسی طرح جو غرامت اس کو لازم ہوں گی یعنی جو تاوان اس کو لازم ہوگا جنایت کی بنیاد پر، وہ بھی بیت المال پر لازم ہوگا۔ وعن ابی حنیفہ روایۃ شاذۃ ان الدیۃ فی مالہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت شاذہ کے اس کے مطابق دیت اس کے مال میں ہے، یعنی خود قاتل کے مال میں جس کا کوئی عاقلہ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ دیت
قاتل پر واجب ہو، اصل یہی ہے۔ اکیلا پر دیت کا واجب کرنا یہ تو اس کا بدل ہے۔ تو ان الدیۃ فی مالی ووجہ ان الاصل تجیب ان تجیب الدیۃ علی القاتل لانه بدل متلف، بدل و متلف، اس لیے کہ یہ تلف شدہ کا بدل ہے، والاتلاف منہ، اور یہ برباد کرنا، تلف و کرنا قاتل کی طرف سے پایا گیا، تو دیت بھی اس پر آنا چاہیے۔ اصول یہی ہے، اصل و ضابطہ یہی ہے۔ الا ان العاقلۃ تتحمل تحقیقا للتخفیف علی ما مر، لیکن چونکہ دیت کا تحمل عاقلہ کرتے ہیں آسانی کے لیے اور تخفیف کے لیے، کہ اگر پوری دیت کو قاتل پر اگر لاگو کر دیا جائے تو ہلاک و برباد ہی ہو جائے گا، جیسے کہ کتاب المعاقل میں یہ بات گزر چکی ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ، اور جب قاتل کا کوئی عاقلہ ہی نہیں ہے تو عاد الحکم الی الاصل، حکم اصلوں کی طرف لوٹائے گا۔ وَإِبْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَعْقِلُهُ عَاقِلَةُ أُمِّهِ لِأَنَّ نَسَبَهُ ثَابِتٌ مِنْهَا دُونَ الْأَبِ۔ اس عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی مرد و عورت نے لعان کیا، لعان کرنا آپ جانتے ہیں کہ بھئی مرد نے عورت پر تہمت زنا لگائی تو اور اس کو بینہ سے ثابت نہیں کر سکا، قاضی کے پاس معاملہ جائے تو وہ لعان کرواتا ہے، جو شرح وقایہ کے باب اللعان، مستقل باب اللعان میں اس کو آپ نے پڑھا ہے وغیرہ۔ تو مرد عورت نے لعان کر لیا اور قاضی نے بچے کے باپ سے بچے کی نفی کر دی اور اس کے نسب کو ماں سے ثابت کر دیا، تو اب اس کا نسب ماں سے ثابت ہوگا، باپ سے نہیں۔ اب اس کے بعد اگر وہ بچہ کوئی جنایت کرتا ہے تو اس کی دیت اب ماں کے عاقلہ پر ہوگی، باپ کے عاقلہ پر نہیں۔ لہٰذا انہوں نے قاضی کے حکموں کے مطابق دیت ادا کر دی، یعنی ماں کے عاقلہ نے ماں سے بچے کے نسب کو ثابت کرنے کے بعد بچے نے کوئی جنایت کیا تو دیت ماں کے عاقلہ نے ادا کر دی۔ اب اس کے بعد ملاعن نے، لعان کرنے والے شخص نے اپنی تکذیب کر دی کہ میں نے جو الزام زنا کا لگایا تھا، بچے کی نفی کی تھی، وہ جھوٹا تھا، اور اس بچے کے نسب کا دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ تو میرا ہی ہے۔ تب ظاہر سی بات ہے اپنے دعوے کی تکذیب کے بعد یہ لعان باطل ہو گیا اور بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ نسب باپ سے ثابت ہو۔ لہٰذا حقیقت میں اس کا نسب شروع ہی سے باپ سے ثابت ہے، لیکن ظہور اب ہو رہا ہے اس کے اپنے دعوے کی نفی کرنے کے بعد۔ تو اب یہ ماں کے عاقلہ نے جو دیت ادا کی ہے اس کو وہ حضرات باپ کے عاقلہ سے واپس لیں گے، کیونکہ یہ ایسا ہو گیا کہ جیسے آب آمد تیمم برخاست، یہ تو مجبوراً ماں سے بچے کے نسب کو ثابت کیا گیا باپ کے دعوے نفی کی بنیاد پر، لیکن جب اس نے اپنے دعوے کی تکذیب کی تو نسب باپ سے ثابت ہوا، لہٰذا اس حالت میں جو بچے نے جنایت کی اور ماں کے عاقلہ نے دیت ادا کی تو وہ دیت اصلاً تو باپ اور اس کے عاقلہ پر ہے، لہٰذا باپ کا عاقلہ، باپ کی برادری کو لوگ اس دیت کو ماں کے عاقلہ کے لیے قاضی کے جس دن سے فیصلہ ہوا تھا، فیصلے کے وقت اسے 3 سالوں میں ادا کرے گی۔ اسی کو کہا فَإِنْ عَقَلُوا عَنْهُ، ماں کے عاقلہ نے اگر لعان کرنے والے کے بیٹے کی دیت ادا کر دی، ثم ادعاہ الاب، پھر باپ نے دعویٰ کیا، رجعت عاقلۃ الام بما ادت علی عاقلۃ الابی فی 3 سنین، تو ماں کے عاقلہ رجوع کریں گے جو انہوں نے ادا کیا ہے باپ کے عاقلہ پر، باپ کے عاقلہ پر رجوع کریں گے، بما عدت، جو دیت انہوں نے ادا کی ہے، یعنی اس کو وصولیں گے، فی 3 سنین، 3 سالوں کے اندر، من یوم یقضی القاضی لعاقلۃ الام علی عاقلۃ الاب، جس دن سے قاضی نے ماں کے عاقلہ کے لیے دیت کا فیصلہ کیا تھا اسی دن سے۔ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ، دلیل پیش کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ بات واضح ہوگی، ان دیت واجبۃ علیہم، کہ دیت انہی پر واجب تھی، لِأَنَّ عِنْدَ الْإِكْذَابِ ظَهَرَ، اس لیے کہ اپنے آپ کو جھٹلانے کے وقت یہ بات واضح ہوگی، ان النسب لم یزل کان ثابتا من الاب، کہ نسب تو باپ ہی سے برابر ثابت تھا، حیث بطل اللعان بالاکذاب، کہ اپنے آپ کو جھٹلانے سے لعان باطل ہو گیا، ومتى ظهر من الاصل، اور جب اصل ظاہر ہو گئی، فقوم الام تحملوا ما كان واجبا على قوم الاب، تو ماں کے برادری کے لوگوں نے برداشت کر لیا وہ چیز کو
جو واجب تھی باپ کے قوم پر، باپ کے لوگوں پر، فیرجعون علیہم، لہٰذا وہ ان سے وصولیں گے، لأنہم مضطرون فی ذلک، اس لیے کہ وہ لوگ اس سلسلے میں مجبور تھے، اس لیے کہ وہ لوگ اس سلسلے میں مضطر تھے، بے قرار تھے۔ وَكَذَلِكَ إِن مَاتَ الْمُكَاتَبُ عَنْ وَفَاءٍ وَلَهُ وَلَدٌ حُرٌّ فَلَمْ يُؤَدِّ كِتَابَتَهُ حَتَّى جَنَا ابْنُهُ۔ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی مکاتب نے کسی ایسی عورت سے شادی کیا، نکاح کیا جو اب آزاد ہے، یعنی پہلے وہ کسی کی باندھی تھی، مگر اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا ہے، اب اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا تو وہ بھی آزاد ہے۔ ادھر مکاتب مرا اور اس نے اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے جو بدل کتابت کے لیے کافی ہے، گویا کہ وہ اس حال میں مرا مکاتب کہ وہ آزاد ہوگا، مگر اب بدل کتابت کو ادا نہیں کیا گیا، اس سے پہلے اس کے مکاتب کے لڑکے نے کوئی جنایت کی اور ماں کے عاقلہ نے اس کی دیت ادا کر دی، اس کے بعد بدل کتابت کو ادا کیا گیا۔ تو اب یہ بات اس وقت ظاہر ہوئی جب بدل کتابت کو ادا کیا گیا کہ مکاتب حریت اور آزادی کی حالت میں مرا ہے، تو یہاں بھی وہی بات کہ ماں کی قوم نے جو دیت ادا کی ہے وہ اس کو باپ کی قوم اور عاقلہ سے وصولیں گے 3 سالوں کے اندر، اسی دلیل کی وجہ سے جو ابھی ابن ملعنہ کے اندر گزری ہے، کیونکہ اصل تو دیت کا وجوب باپ کے عاقلہ پر ہے، لیکن اس کی آزادی کا ظہور بدل کتابت کو ادا کرنے کے بعد میں ہو رہا ہے، تو گویا باپ کی حریت کی وجہ سے جو ولا پہلے ماں کے عاقلہ کو ملی تھی اب وہ ولایت باپ کی طرف منتقل ہے، اور جب باپ کی طرف ولا منتقل ہو گیا تو اس کی جنایت کے ذمہ دار اور اس کی دیت کے ذمہ دار باپ کے عاقلہ ہو گئے۔ اسی کو یہاں کہا ہے کہ ان مات المکاتب عن وفاء، مکاتب اتنا مال چھوڑ کر مرا جو بدل کتابت کے لیے کافی ہے، وَلَهُ وَلَدٌ حُرٌّ، اس کا ایک آزاد لڑکا ہے، فَلَمْ يُؤَدِّ كِتَابَتَهُ، اور اس نے باپ کی بدل کتابت کو ادا نہیں کیا، حتی جنا ابنہ، یہاں تک کہ اس کے بیٹے نے، یعنی مکاتب نے اپنی بدل کتابت کو ادا نہیں کیا، اس سے پہلے اس کے بیٹے نے جنایت کی، وَعَقَلَ عَنْهُ قَوْمُ أُمِّهِ، اس کی ماں کے لوگوں نے دیت ادا کر دی، ثُمَّ أُدِّيَتِ الْكِتَابَةُ، پھر کتابت ادا کی گئی، لِأَنَّهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ يَتَحَوَّلُ وِلَاؤُهُ إِلَى قَوْمِ أَبِيهِ مِنْ وَقْتِ حُرِّيَّةِ الْأَبِ، جس وقت سے باپ کی حریت واضح ہوئی اور ظاہر ہوئی اسی وقت سے یہ جو ہے ولا، مکاتب کی جو ولا ہے باپ کی قوم کی طرف منتقل ہو گئی، وہ آخر جزء من اجزاء حیاتی، اور جس وقت یہ آزادی منتقل ہو رہی ہے، ولا منتقل ہو رہا ہے، وہ اس کی زندگی کی آزادی کا وقت ہے۔ فتبین ان قوم الام اقل عنہم، تو یہ واضح ہوگا کہ ماں کی قوم نے باپ کی قوم کی طرف سے جو دیت ادا کی ہے فیرجعون علیہم، وہ ان سے وصول لیں گے۔ وکذالک رجل امر صبیا بقتل رجل فقتله فضمنت عاقلۃ الصبی الدیۃ رجعت بها علی عاقلۃ العامر۔ یہاں ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا، کسی شخص نے کسی بچے کو حکم دیا کہ فلاں شخص کو قتل کر دے، اور اس نے قتل کر دیا، فقتلہ، تو بچے کے عاقلہ پر دیت کا ضمان واجب ہوگا، لیکن بچے کے عاقلہ کو رجوع کا حق ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ بچے کے عاقلہ جو دیت ادا کریں گے وہ عامر سے وصولیں گے، رجوع عامر پر کریں گے یا اس کے عاقلہ پر کریں گے؟ تو اس کے لیے ایک اصول بیان فرما دیا کہ اگر عامر کا عامر ہونا، یعنی حکم دینے والے کا عامر ہونا خود عامر کے اقرار سے معلوم ہو کہ میں نے حکم دیا تھا، تو عامر کے مال سے وہ دی ہوئی قیمت بچے کے عاقلہ وصولیں گے، دیت وصولیں گے۔ اور اگر اس کا عامر ہونا خود اس کے اقرار سے نہیں بلکہ بینہ سے واضح ہوا تو دیت کو عامر کے عاقلہ سے وصولا جائے گا۔ بہرحال دیت کی واپسی خواہ عامر سے کرے بچے کے عاقلہ یا عامر کے عاقلہ سے کرے، بہر دو صورت اس کی ادائیگی 3 سالوں میں ہوگی، اور اس مدت کا آغاز جب قاضی نے حکم دیا تھا کہ یہ مال عامر یا اس کے عاقلہ سے واپس لیا جائے، قضائے قاضی کے وقت سے ہی مدت کا آغاز ہوگا۔
کسی کو کھرایا، وَكَذَلِكَ رَجُلٌ أَمَرَ صَبِيًّا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَضَمَّنَتْ عَاقِلَةُ الصَّبِيِّ الدِّيَةَ رَجَعَتْ بِهَا عَلَىٰ عَاقِلَةِ الْعَامِرِ، تو یہ بچے کے عاقلہ دیت کو وصولیں گے عامر کے عاقلہ سے، ان کان الامر ثبت بالبینہ، اگر عامر ہونا ثابت ہوا ہے بینہ سے، وفی مال العامری، اور عامل کے مال سے وصولیں گے ان کانت ثبت باقرارہ، اگر اس کے اقرار سے اس کا عامر ہونا ثابت ہوا ہے، فی 3 سنین 3 سالوں میں، من یوم یقضی بہ القاضی علی العامری، اس دن سے جس دن سے قاضی نے فیصلہ کیا ہے عامر پر، اول عاقلتی یا عامر کے عاقلہ پر، لأن الدیات تجیب مؤجلۃ بطریق التیسیر، اس لیے کہ دیتیں آسانی پیدا کرنے کی غرض سے معجل واجب ہوتی ہے، یعنی مہلت کے ساتھ، اس لیے 3 سالوں میں دیت وصولی جائے گی عامر سے یا عامر کے عاقلہ سے۔ قال رضی اللہ عنہ ہا ہنا عدۃ مسائل ذکرها محمد رحمہ اللہ متفرقۃ، والاصل الذي تخرج عليه ان يقال حال القاتل اذا تبدل حكما فانتقل ولاؤه الى ولاء بسبب امر حادث لم تنتقل جنايته عن الاول قضى بها او لم يقضي، وان ظهرت حالة خفية مثل دعوة ولد الملاعنة حولت الجناية إلى الأخرى وقع القضاء بها أو لم يقع، ولو لم يختلف حال الجاني ولكن العاقلة تبدلت كان الاعتبار في ذلك لوقت القضاء، فإن كان قضى بها على الأولى لم تنتقل إلى الثانية، وإن لم يكن قضى بها على الأولى فإنه يقضي بها على الثانية۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جزئیات اور متفرق مسائل، کچھ مسائل متفرق طور پر بیان فرما رہے ہیں، لیکن اگر یہاں قاعدہ کلیہ کو ذہن نشین کر لیا جائے تو یہ مسائل اور اس کے نظائر کو سمجھنا اس قاعدہ کلیہ کی روشنی میں آسان ہوگا۔ چنانچہ مصنف نے 4 اصول بیان فرمائے یہاں پر، تو امام محمد کی وہ تفریعات اور وہ نظائر سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلا اصول مصنف نے یہ بیان فرمایا، حال القاتل اذا تبدل حکما، اگر قاتل کی حالت میں تبدیلی ہو جائے یعنی اس کا حکم بدل جائے، جیسے ولا کی صورت میں اس کا بچے کا ولا باپ کی طرف منتقل ہو جائے، تو باپ کی طرف منتقل ہو جائے گا، یعنی فانتقل ولاؤہ الی ولاء بسبب امر حادث، ولا جو ہے کسی امر حادث کی وجہ سے باپ کی طرف منتقل ہو جائے، تو باپ کی طرف ولا تو منتقل ہوگا بچے کا ولا، لیکن جنایت منتقل نہیں ہوگی، کیونکہ اصول یہی ہے کہ حکماً قاتل کی تبدیل ہونے کی صورت میں جنایت پہلے عاقلہ پر برقرار رہتی ہے، خواہ قاضی نے دیت کا فیصلہ ابھی کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا باپ غلام ہے اور اس کی ماں آزاد ہے اور اس نے کوئی جنایت کی، تو ماں کا عاقلہ اس کی دیت دے گا کیونکہ ماں آزاد ہے۔ پھر اگر باپ بھی آزاد کر دیا گیا تو ولا باپ کی طرف منتقل ہو گیا، لیکن جنایت منتقل نہیں ہوگی۔ اسی کو کہا کہ ولا بچے کا باپ کی طرح اگر منتقل ہو جائے تو جنایت منتقل نہیں ہوگی۔ اور ابھی ہم نے جیسے پڑھا مکاتب والے مسئلے میں جنایت اس لیے منتقل ہو گئی کہ مکاتب صورت مذکورہ میں بوقت موت آزاد تھا،
اس لیے وہاں جنایت منتقل ہوگی۔ لیکن اصول یہ ہے کہ حکماً قاتل کے بدلنے سے جنایت پہلے ہی عاقلہ پر رہتی ہے۔ دوسرا اصول بیان فرمایا، وَإِن ظَهَرَتْ حَالَةٌ خُفِيَّةٌ، اگر مجرم کی کوئی مخفی اور پوشیدہ حالت منکشف اور ظاہر ہو تو وہاں جنایت پہلے عاقلہ پر برقرار نہیں رہے گی بلکہ دوسرے عاقلہ کی طرف منتقل ہو جائے گی، خواہ قاضی نے دیت کا فیصلہ کر دیا ہو یا نہ کیا ہو۔ مثل دعوت ولد الملائنہ حولت الجنایت الی الاخری، جیسے ملائنہ کے لڑکے کے بارے میں ایک حالت خفیہ کا ظہور ہے تو جنایت ملائن کی قوم کی طرف منتقل ہو جائے گی، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ پہلے ماں کے برادری کے لوگوں نے دیت ادا کی تھی، لیکن بعد میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ باپ نے دعویٰ کیا اپنے بچہ ہونے کا، تو جنایت ملائن یعنی باپ کی قوم کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ نمبر 3، جانی کی حالت میں تبدیلی نہ ہو بلکہ تبدیلی کے اندر ہو۔ اگر جانی کی حالت میں تبدیلی نہ ہو بلکہ تبدیلی کے اندر ہو تو اس میں وقت قضا کا اعتبار ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَخْتَلِفْ حَالُ الْجَانِ وَلَكِنَّ الْعَاقِلَةَ تَبَدَّلَتْ، عاقلہ بدل گئے، جانی کی حالت وہی ہے، عاقلہ بدل گئے، تو اعتبار اس میں وقت قضا کا ہے۔ اگر قاضی نے ابھی اول پر فیصلہ دیت کا نہ کیا ہو تو ثانی عاقلہ پر دیت واجب ہوگی، اور اگر اول پر فیصلہ کر دیا ہے تو بس اب کر دیا، وہی اول عاقلہ دیت کے ذمہ دار ہوگی، جیسے اہل کوفہ اور اہل بصرہ کا مسئلہ ماقبل میں گزر چکا ہے۔ اور چوتھا اصول یہ بیان فرمایا کہ عاقلہ میں تبدیلی نہیں ہے بلکہ اس میں اضافہ ہو گیا یا نقصان ہو گیا، کم ہو گئے یا زیادہ ہو گئے، تو اضافہ کی صورت یہ ہے کہ ان میں کوئی بچہ بالغ ہو گیا، اور نقصان کی صورت یہ کہ ان میں کوئی مر جائے۔ تو یہاں قاعدہ یہ ہے کہ قضائے قاضی کے بعد اور قضائے قاضی سے پہلے بہر صورت حکم کے اندر سب شریک ہوں گے، البتہ جو مقدار ادا کی جا چکی ہے وہ اس سے مستثنی ہے، پس جو ادا کی جا چکی ہے تو کی جا چکی ہے، اب اس میں کوئی شریک نہ ہوگا، جس کو بیان فرمایا وَإِذَا كَانَتِ الْعَاقِلَةُ وَاحِدَةً فَلَهِكَهَا زِيَادَةٌ وَنُقْصَانٌ اشْتَرَكُوا فِي حُكْمِ الْجِنَایَةِ قبل القضاء وبعدہ، جنایت کے حکم میں سب شریک رہیں گے قبل القضاء اور بعد القضاء، الا فیما سبق اداؤہ، ہاں مگر جو ادائیگی ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے۔ فمن احکم هذا الاصل متعمدا يمكن التخریج فيما ورد عليه من النظائر والازداد والله اعلم بالصواب۔ مصنف نے آگے فرمایا کہ یہ جرنل جو ہے پوائنٹ ہے اور اصل ہے، جو اس میں غور کرے گا اور اس کو ذہن نشین رکھے گا تو وہ اس اصول کلی پر پیش آنے والے بہت سے نظائر و ازداد کے حکموں کی تخریج آسانی سے کر سکتا ہے جو اصول یہاں بیان کی فرمائے گئے ہیں۔ بہرحال یہ اصول کافی غور طلب بھی ہے، جس پر بہت سے مسائل کی تخریج اور استنباط کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں اپنے فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔